اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ 10 نمبر آیت تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اب ہم آیت نمبر 11 سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیچھے کن کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، مرض ہے، اور ہم نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے، اس میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا، فساد مت کرو زمین میں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے، وہ حقیقت میں اللہ کہتے ہیں کہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ فساد مت پھیلاؤ، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر مت کرو، یعنی ایک طرف کے ہو کر رہو، تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو جی اصلاح کر رہے ہیں۔ ایسے آج بھی ہم اکثر دیکھنے میں جو ہے وہ ہم کو ملتا ہے۔ جو مسلمان ممالک ہیں آج کل، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے مسلمان جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں یہودیوں کے ہاتھوں، لیکن مسلمان جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے اپنے مفاد کی خاطر وہ چپ ہیں۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم کیوں مدد نہیں کرتے مسلمانوں کی، وہاں پر فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے پھر اگر کریں گے تو کچھ یہ پھر اس طرح سے جنگ برپا ہو جائے گی، تو ہم تو یعنی صلح صفائی چاہتے ہیں۔ تو ان کا بھی آگے سے جواب یہی ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ پیچھے بھی اللہ نے کہا نا کہ ولکن لا یشعرون، کہ ان کو بالکل جو ہے ان کو شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یعنی تمہیں پتہ چل جائے، جان جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں یہی فسادی ہیں۔ اگر یہ سب مل کر، یعنی اب آپ دیکھیں، اگر تمام مسلمان ممالک ایکا کر لیں، اگر وہ اکٹھے ہو کر یہودیوں بنی اسرائیل کے مقابلے پر جو ہے وہ نکلیں، تو پھر کیا اسرائیل خاموش نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ مسلمانوں کا قتل عام بند نہیں کرے گا؟ ہوگا ایسا، کیونکہ الحمدللہ مسلمان میں، اسلام میں طاقت آج بھی ہے، لیکن اگر ہم خود بگی بلی بنی رہیں تو پھر کون ہے جو ہمیں اٹھائے اور ہمارا جو ہے وہ مددگار ہو؟ لیکن اگر ہم اٹھیں گے اسلام کے بلبوتے پر، تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ہماری مددگار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں حقیقت میں یہی فسادی ہیں، یہی فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اس بات سے ان کو، یعنی اس بات کی ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہی فساد پھیل رہا ہے، ان کی وجہ سے ہی۔ یعنی آج میں اگر یہ کہوں کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی، مسلمانوں کے اکٹھے نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج مسلمانوں کا ہی قتل عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا تو اب یہ وہیں پر بس اسی جگہ یہ فکس کر دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہارے لیے آئینہ ہے، تمہارے لیے سیدھا رستہ تم کو دکھانے کے لیے رہنما ہے تمہارا، قیامت تک یہ تمہاری مدد کرے گا۔
تو اب آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ہم سے کیا چاہتی ہیں، ہم سے کیا مطالبے کر رہی ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں اور لوگ، جیسے دوسرے سب ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، یعنی ایک طرف کے ہو کر رہو، پکے اور سچے مومن بن کر رہو، امریکہ سے مت ڈرو، مشرکین سے مت ڈرو، مودی سے مت ڈرو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا ایمان دکھلاؤ جیسے تم ایماندار ہو، جیسے قرآن تم کو حکم کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے ویسے کرو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے کرو۔ مشرکین سے اور جو کافر اہل کتاب جو کافر ہیں یہودی، ان سے مت ڈرو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون، کہتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی بے وقوف ان کو کہتے ہیں جو ان مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں آج کے زمانے میں، اور اس وقت بھی جو پکے سچے مسلمان ہوتے تھے نا تو ان کو بے وقوف کہتے تھے منافق، کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تو اپنی کوئی مفاد کی ان کو خبر ہی نہیں ہے، اپنا فائدہ تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بس وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں، یہ وہی بس اسی کام پہ چل پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، چاہے رسول اللہ کہیں کہ اتنی سخت گرمی میں بھی کہ چلو جہاد کو چلیں تو یہ جہاد کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ منافقین سو بہانے بناتے تھے کہ گرمی بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ مسلمانوں کو جو پکے مومن تھے ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے۔ تو آج کے اس دور میں بھی جو مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے، جو مسلمانوں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو آج کھڑا ہے، اس کو لوگ بے وقوف کہیں گے، اور جو نہیں اٹھ کھڑے ہو رہے وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، کہ ہم نے مثالیت سے کام لیا، ہم نے یعنی صلح صفائی والی بات کی کہ ہم دو طرفہ ہیں، لیکن نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، پکا اور سچا ایمان، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں سن رکھو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ یہی بے وقوف ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے، ان کو خبر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ بے وقوف تو یہ ہیں جو یہودیوں کے ہاتھوں، جو مشرکین کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اندر کی پاور کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو ایمان کی طاقت کا علم ہی نہیں ہے۔ بے وقوف تو یہ ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی ان سے جو مسلمانوں سے، جب مومنوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین دوستوں کے ساتھ، اپنے شیاطین، اللہ تعالیٰ یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کا دشمن ہے، چاہے وہ منافقت کی حالت میں ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، تو وہ شیطان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی مستہزئون، کہ ہم یعنی ان سے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو حقیقت میں ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانی دوستوں سے کے پاس ملتے ہیں اکیلے میں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ دوگلا پن، دو رخا انسان، منافقت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کا کیا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی اللہ ان کو طغیان جیسے کہتے ہیں، جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں اور ایک طوفان برپا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سرکشی میں
وہ طوفان یعنی کہ ان کے اندر ہی وہ طوفان جو ہے وہ مچل رہا ہے، اور سرکشی ان کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھٹک جائیں اور اندھے بنے پھرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے ضلالت خرید لی۔ من الضالین ہم نے پڑھا نا کہ جنہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا، گم کر دیا ہدایت کے بدلے میں، یعنی سیدھے راستے کے بدلے میں انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا۔ فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدون، اللہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو یہ تجارت جو یہ کر رہی ہیں، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، نہیں تھے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر منافقت تھی، ان کے اندر ضلالت تھی، یہ خود انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا۔ ہم نے پیچھے جانا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح اور غلط راستہ تم کو بتا کر پھر انسان کو خود مختار بنا کر چھوڑ دیا، تو اب اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود والضلالۃ بالہدی، ضلالت کا راستہ اختیار کیا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہدایت کے بدلے میں۔ سیدھے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے غلط راستہ منتخب کر لیا، تو وہ تجارت جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی، یعنی یہ اچھائی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اپنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ کیا فائدہ دے گی آخرت میں۔ جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ چن لے گا تو بے شک ان منافقوں کو پھر وہ آخرت میں کوئی فائدہ اس تجارت سے نہیں ہونے والا۔ تجارت یعنی اس کو اللہ تعالیٰ تجارت کا نام دے رہے ہیں۔ جیسے کاروبار ہوتا ہے تو انسان کیا چاہتا ہے کہ اس میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ملے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف تر انسان بھی آپ اس دنیا میں دیکھ لیں، اگر وہ تجارت کرے گا، اگر وہ کوئی دکان وغیرہ ڈالتا ہے تو اس کا دل یہی کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ منافع آئے، یا کم از کم منافع تو آئے، یعنی زیادہ نہیں تو منافع تو آئے۔ یہ تو نہیں کہ میں کوئی 1 روپے کی چیز لوں اور اس کو میں جو ہے وہ 50 پیسے میں بیچ دوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا نا۔ تو لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ منافق اس طرح ہیں، بے وقوف ہیں اس قدر کہ یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے میں، یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ اور ایسا اللہ کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے، میں نے ان کو کیوں ان کی سرکشی میں بڑھا دیا ہے، وما کانوا مہتدین، کیونکہ یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں، ان کے اندر وہ یعنی وہ ذرہ برابر بھی ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں کہ میں ان کو راستہ پھر سیدھا دکھاتا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، منافقوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی سی مثال ہے کہ جس نے بھڑکائی آگ، یعنی آگ روشن کی اس نے، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کا ارد گرد تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی منافقین نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام کی روشنی نے ان کے ارد گرد کے ماحول کو یعنی روشن کر دیا، اسلام کی وجہ سے ان کے اوپر ایک روشنی آئی، لیکن جب ان کے اندر سے وہ روشنی نہیں انہوں نے پکڑی، وہ نور ان کے اندر تک نہیں گیا، تو پھر یوں ہے کہ جیسے اللہ نے ان کا وہ آنکھوں کا نور ہی چھین لیا ہو، اور اب چاہے وہ جو ہے ان کے ارد گرد کتنی ہی لالٹینیں جل رہی ہوں، کتنے ہی بڑے بڑے جو ہیں وہ لیمپ لگا دیے جائیں،
کتنی ہی روشنی ہو، لیکن جب ہماری آنکھیں، جب انسان کی آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، یعنی جب انہوں نے اسلام کی روشنی سے اس نور کو انہوں نے اپنے دل میں اتارا ہی نہیں، تو پھر اللہ نے بھی ان کو یوں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب ان کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ ان کی مثال دیتے ہیں، سم بکم ہمجن فہم لا یرجعون، وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں اور وہ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، یعنی وہ اسلام کے اس قرآن کو، اس کی آیتوں کو سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہیں، اس طرح کے وہ بہرے ہیں۔ باقی تو وہ ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو سننے کو وہ تیار نہیں ہیں، گونگے ہیں کہ حق اور سچ بات کہنے پر قادر نہیں ہیں۔ ویسے تو وہ چاہے کتنی باتیں کرتے ہوں، لیکن جو حق اور سچ کو بیان نہیں کرتا، جو حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا، وہ حقیقت میں گونگا ہے۔ ہم جن اندھے ہیں، دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے ہیں۔ دنیا کے مفاد کی خاطر، دنیا کا مفاد ان کو عزیز ہے اور اللہ کا رسول ان کو عزیز نہیں ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، یعنی یہ واپس اسلام کی طرف، یہ واپس دین کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ جو منافق ہے، جن کے دل کے اندر منافقت ہے، ان کے بارے میں یہ ساری آیتیں جو ہیں نا یہ آ رہی ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، آگے ایک اور اللہ مثال بیان کر رہے ہیں ان کی، یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آگے اللہ ایک اور منافقوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے، آسمان سے اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی ہے، یعنی اندھیرا بھی ہو اور ایک دم سے جب بجلی گرجتی ہے تو وہ اپنی اندر سے روشنی بھی نکالتی ہے نا، جب بادل گرجتا ہے تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دوسری مثال جو ہے یہ منافقین کی حالت کو زیادہ وحشتناک انداز میں بیان کرتی ہے کہ جیسے بہت زیادہ، یعنی گویا وہ ایسی ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں چار سو تاریکیاں ہیں اور بجلی کی جو گرج اور چمک ہے، جہاں ہر وقت موت ان کے سروں پر منڈلاتی رہتی ہے، یعنی انہیں ہر وقت یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ہماری بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ چل جائے، یا پھر کہیں سے ہم پھنس نہ جائیں، کہیں ہماری جو اندر کی حالت ہے وہ باہر نہ آ جائے۔ اسی اضطراب میں، یعنی ان کی نفسیاتی جو حالت ہے وہ اس طرح مضطرب رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ انہیں ہرگز امن اور سکون جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے اللہ ایسے کافروں کو، اور ان کو کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ملتا جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، یعنی اس قدر ان کو شدید سے وہ بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے ان کی آنکھیں ابھی ختم ہو جائیں گی۔ جب چمکتی ہیں ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں، یعنی جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو پھر اس میں چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر کھڑے کے کھڑے ہی رہ جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے منافقت کرتے پھر رہے ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے کی طاقت اور ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دیتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ پھر وہی بات کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں
تاکہ وہ سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں اور آخر کار لوٹنا تو ان کو میرے ہی پاس ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ زندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اپنے اس مالک کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا پرہیزگار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پرہیزگاروں کا، متقین کا ہمیں بتایا، پھر کفار کے بارے میں بات ہوئی، پھر منافقین کے بارے میں بات ہوئی۔ تو اب ان تینوں قسم کے لوگوں کو بتا کر اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ تم کیا بنو، تم تتقون، تقوی والے بن جاؤ۔ باقی دونوں گروہوں کو تم چھوڑ دو اور اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کرو، اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا، خلق بھی کیا یعنی، اور تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے۔ تو تم اس کی عبادت کرو، اور اس نے تم سب کو، جتنے بھی تم سارے لوگ تم سے پہلے گزرے، تم کو، تمہارے آنے والے بعد لوگوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کے آگے جھکنے والے بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ہموار کر دیا یعنی بنا دیا فرش، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچاتا ہے، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے ہوئے بھی، یعنی اللہ کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو ہر چیز کو کہ اس نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہی ہر چیز تمہارے لیے جو ہے وہ ایجاد کی ہے۔ زمین کو، آسمان کو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کتنی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کا خالق اللہ ہے، جن کا مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ سب جانتے ہوئے بھی پھر کس طرح سے تم میرے لیے شریک ٹھہرا سکتے ہو، کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ مان سکتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کو بھی وہ ساری صفات دے سکتے ہو جو کہ صرف اور صرف میری ہیں۔ آسمان سے پانی برسانے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی یعنی سب سے بڑی نعمت کہہ رہے ہیں نا، کہ ظاہر ہے اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو زمین سے پیداوار کیسے نکلے گی؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ریپیٹ کریں گے کہ آسمان سے پانی برسانا، اور اس سے پھر زمین کو جب وہ مردہ ہو جاتی ہے اس کا زندہ کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعتاً شک میں ہو، یعنی تمہیں ریب، شک ہے اس کلام میں، اس قرآن میں کہ جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے یعنی آیا ہے یا نہیں، تو پھر تم کیا کرو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللہِ إِن کُنتُم صَادِقِینَ۔ تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہونا تو پھر اس جیسی ایک ہی سورہ تم بھی بنا لاؤ، اس جیسی ایک ہی سورہ تم بھی بنا لاؤ۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تمام صورتیں ہیں، صورتوں کے جو مجموعے بنے ہوئے ہیں، ویسے تو ظاہر ہے یہ وہی جو آتی تھی وہ آیت کی شکل میں آتی تھی، کبھی ایک آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5، اس طرح سے، لیکن جب اس کو صورتوں میں جمع کیا گیا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے یہ صورتیں بنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ، یہ نہیں کہتے کہ ایک آیت ہی اس طرح کی بنا کے لے آؤ۔ تو اللہ کہنے ہیں کہ ایک صورت، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی جانب سے نہیں آیا ہے اور میرے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اپنے پاس سے اس کو بنا لیا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ،
اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر اپنے سارے مددگار اکٹھے کرو جن کو تم اللہ کے سوا مانتے ہو، جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو، بت ہوں چاہے وہ جیسے عیسائی جو ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مانتے ہیں، جناب مریم کو، جناب جو یہودی ہیں وہ جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ جیسا مانتے ہو نا، تو ان سب کو اپنے مددگار، اپنی مدد کے لیے بلا لو اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، خود ہی اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یعنی اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا آگے ساتھ خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اس جیسی ایک سورہ بھی تم نہیں بنا سکو گے، تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ڈرو اس جہنم کی آگ سے، ڈرو پھر اگر تم نہیں کر سکو گے، یعنی اس بات کو کہ اللہ کا مد مقابل تم کسی اور کو بنا رہے ہو، پھر ان کے ساتھ مل کر بھی اس جیسی ایک صورت ہی تم نہیں بنا سکتے، تو پھر تم ڈر جاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ پتھر، جن پتھروں سے یعنی تم بت تیار کرتے ہو، وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی آگ میں جلائے گا اور ان کے ساتھ تم کو بھی آگ میں جلائے گا، جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے وہ کافرین کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر بچ جاؤ، ڈر جاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنے گی انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اور بشارت دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل نیک کیے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیجیے جو ایمان بھی لائے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے رہے ہیں۔ خالی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، ساتھ میں عمل صالحہ، نیک عمل کرنا، اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہیں پھر ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب وہاں پر ان کو کوئی پھل ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم دنیا میں یعنی پہلے بھی کھا چکے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کو متشابہات، ملتے جلتے، دنیا میں ہی جو وہ پھل کھاتے تھے ان سے ملتے جلتے ہی پھل ان کو دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں نفسیات کو بنانے والا اللہ انسان کی نفسیات کو کس قدر بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم جو چیز پہلے کھا چکے ہوں تو پھر ہم اس جیسی یعنی کوئی چیز اگر ہم کو ملے تو ہم فوراً اس کو کھانے میں کوئی تردد نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے ہم نے کبھی کھائی نہیں، کبھی اس کا ذائقہ نہیں چکھا، تو پھر تھوڑا سا ہمیں ایسے رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، پتہ نہیں اچھا ہوگا، کڑوا ہوگا، برا ہوگا، کیسا ہوگا، تو اس کو کھانے میں ہم تھوڑا تردد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے فرمایا کہ وہاں پر ان کو دنیا کی نعمتوں جیسی ہی ملتی جلتی نعمتیں ان کو وہاں پر پھل وغیرہ دیے جائیں گے تاکہ ان کو کھانے میں کوئی تردد نہ ہو، وہ بلا جھجک اس کو جو ہے وہ کھا لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ملتے جلتے ان کو وہاں پر پھل دیے جائیں گے،
اور ان کو پھل ایک صورت کے دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی۔ یہاں بیویاں ہوا تو لیکن ازواج سے یہ بھی کہا گیا کہ ازواج کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، ٹھیک ہے، ازواج کا مطلب یہ ہے، یعنی جتنی بھی نیک مرد ہوں گے ان کو نیک اور خوبصورت بیویاں ملیں گی، اور جتنی بھی نیک اور پاک باز عورتیں ہوں گی تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر مرد جو ہیں وہ ان کے شوہر ان کو بنایا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہایت پاک باز ازواج یعنی وہاں پہ ہوں گے، رشتے جو ہوں گے، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے وہ اسی میں۔ ہماری 25 آیتیں ہو گئی ہیں، تو چلیں آج جو ہے اتنی 15 آیتیں ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔